آپ دنیا میں کتنے ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جنہوں نے 50 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے دنیا کی سمت بدل دی ہو؟ یہ سمت ایک بار نہیں کئی بار بدلی ہو۔ یہ کہانی ہے 0 سے 197 بلین ڈالر تک کے سفر کی۔ یہ کہانی ہے پاگل پنے کی انتہا تک رسک اٹھانے کی۔ یہ کہانی ہے آج دنیا کے امیر ترین شخص ایلون مسک کی۔ اگر آپ کے ذہن میں ابھی یہ خیال آیا ہے کہ مائکروسافٹ کا مالک بل گیٹس یا ایمیزون کا مالک جیف بیزوس دنیا کا امیر ترین شخص ہے، تو آپ یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دیں۔ آج 197 بلین ڈالر کی مالیت کے ساتھ ایلون مسک دنیا کا امیر ترین شخص ہے۔ دنیا کا امیر ترین شخص بننا اور اتنے سارے پیسے ان کی کوئی خاصیت نہیں ہے۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ انہوں نے ٹیکنالوجی میں اپنا بہت بڑا کردار ادا کیا۔ انہوں نے بہت ہی کم عرصے میں وہ کام کر دکھائے ہیں جس سے دنیا کو بہت فائدہ پہنچا ہے۔ یہ کہانی ہے اس 17 سالہ لڑکے کی جس نے 1989 میں اپنا تمام گھر بار چھوڑ کر کینیڈا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آ گیا۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ امریکہ پینسلوینیا شفٹ ہو گیا۔ وہاں اپنی بیچلر کی ڈگری حاصل کی اور اپنی پی ایچ ڈگری حاصل کرنے کے لیے کیلیفورنیا کی اسٹینفورڈ یونیورسٹی جاتا ہے، لیکن داخلے کے 2 دن بعد وہ اپنی پڑھائی چھوڑ دیتا ہے۔ اور یہاں سے شروع ہوتی ہے آج دنیا کے امیر ترین شخص ایلون مسک کی کہانی۔ یہ 1985 کی بات ہے جب امریکہ میں انٹرنیٹ کمرشلی طور پر استعمال کیا جانے لگا۔ ایلون مسک نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر ایک کمپنی Zip2 کے نام سے شروع کی۔ یہ دراصل اس وقت کا گوگل میپ تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ Zip2 نامی کمپنی بہت مشہور ہو گئی۔ اس وقت مشہور زمانہ کمپیوٹر بنانے والی کمپنی کمپیک نے ایلون کے اس آئیڈیا کو اس کمپنی نے 300 ملین ڈالر یعنی 30 کروڑ ڈالرز میں خرید لیا، جس میں ایلون کا 7% شیئر تھا۔ کیونکہ ایلون کا اس کمپنی میں 7% شیئر تھا تو ایلون کے حصے میں 22 ملین ڈالر آئے۔ ایلون مسک نے اس رقم کا ایک بہت بڑا حصہ اپنے ایک نئے آئیڈیا میں انویسٹ کیا۔ آگے بڑھ کر ایلون مسک نے 1999 میں X.com نامی ایک کمپنی کھولی، جس کا بیسیکلی مقصد یہ تھا کہ لوگ آن لائن اور ای میل کے ذریعے ایک دوسرے کو پیمنٹ کر سکیں۔ اور تھوڑے عرصے بعد یہ کمپنی پے پال میں کنورٹ ہو گئی اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ پے پال سے آج دنیا کتنا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ 2002 میں ای بے نے پے پال کو 1.2 بلین ڈالرز میں خرید لیا، یعنی 1.5 ارب ڈالر میں خرید لیا۔ اس بار ایلون کے حصے میں 165 ملین ڈالرز آئے، لیکن اس بار بھی ایلون مسک نے ان سارے پیسوں کو اپنے 2 نئے آئیڈیاز میں انویسٹ کیا۔ یہ آئیڈیاز ایسے تھے جس پر لوگ انویسٹ کرنے میں گھبراتے تھے۔ ان کا پہلا آئیڈیا یہ تھا کہ اسپیس ایکس نامی ایک کمپنی بنانا جو زمین سے مریخ تک انسانوں کا سفر حقیقی بنائے۔ بیسیکلی یہ کمپنی راکٹس بناتی ہے، جی ہاں، خلائی راکٹس بناتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ زمین سے خلا تک انسانوں اور سامان کو ٹرانسپورٹ کرنا۔ اسپیس ایکس سے پہلے راکٹ اڑانے کا کام صرف 3 ادارے کرتے تھے، یعنی US کی حکومت، چائنا کی حکومت اور رشیا کی حکومت۔ کسی بھی پرائیویٹ کمپنی کا اس طرح کے بزنس میں قدم رکھنا خودکشی کے برابر تھا، کیونکہ اسپیس ایکس کے راکٹ لانچ کرنے کے پہلے 3 تجربات بالکل ناکام ہوئے، جس میں ایلون مسک کا تقریباً سارا پیسہ ضائع ہو گیا، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی اور ایک آخری تجربہ کرنے کی کوشش کی، اور چوتھی بار ان کا راکٹ صحیح سلامت دوبارہ زمین پر لینڈ ہوا اور ناسا نے اپنے جو کہ راکٹ بھیجنے کا مشن تھا وہ بھی اسپیس ایکس کو سونپ دیا۔ ایلون مسک کا دوسرا آئیڈیا تھا ٹیسلا موٹر کمپنی، جو کہ آج آپ بخوبی جانتے ہیں۔ یہ کمپنی الیکٹرک کاریں اور الیکٹرک ٹرک بناتی ہے۔ یہ بغیر انجن کے بجلی سے چلنے والی گاڑیوں نے پیٹرول سے چلنے والی گاڑیوں کے مستقبل کو خطرے میں ڈال دیا۔ یہ گاڑیاں ماحول دوست گاڑیاں ہیں کیونکہ ان سے دھواں بھی نہیں نکلتا۔ اس کے علاوہ بھی ایلون مسک بہت سے ایسے پروجیکٹس پر کام کر رہے ہیں جو انسانیت کو بہت زیادہ فائدہ پہنچانے والے ہیں۔ اسپیس ایکس اور ٹیسلا کو کامیاب کرنے کے بعد اب ان کا ایک اور جو اس وقت پروجیکٹ چل رہا ہے وہ اسٹار لنک کا ہے۔ جی ہاں، ان کا مشن ہے کہ 2025 تک پوری دنیا میں دنیا کے کسی بھی کونے پر آپ فری انٹرنیٹ چلا سکتے ہیں۔ جی ہاں، اس پروجیکٹ میں ایلون مسک نے 2025 تک 12,000 سیٹلائٹس زمین کے آربٹ میں بھیجنی ہے۔ جی ہاں، جن کا جو کہ زمین سے فاصلہ ہوگا وہ 500 کلومیٹر ہوگا، اور 25 نومبر 2020 کو انہوں نے 1000 سیٹلائٹس خلا میں چھوڑ بھی دی ہیں، جس سے یونائٹڈ کنگڈم اور نارتھ امریکہ میں انٹرنیٹ کی بیٹا سروس شروع بھی ہو گئی ہے۔ ایلون مسک کی زندگی کو دیکھ کر یہ بالکل بھی یقین نہیں ہوتا کہ ایک شخص اتنے کم عرصے میں اتنی زیادہ کام کس طرح کر سکتا ہے، لیکن وہ یہی کہتا ہے کہ آپ دنیا میں کوئی بھی کام کرنے کی ٹھان لیں تو نتیجے کی پرواہ کیے بغیر اس کو پورا کیا جائے، چاہے اس کا مطلب لاکھوں لوگوں کے سامنے لائیو پروگرام میں چرس پینا ہی کیوں نہ ہو۔ جی ہاں، ایلون مسک نے یہ بھی کیا ہے۔ ایلون مسک کے بارے میں جتنی بھی انفارمیشن مجھے پتا تھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ اگر آپ ان کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں، ان کے نئی پروجیکٹس کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ ڈسکرپشن میں ایک لنک چھوڑ دوں جہاں سے آپ جا کر مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔